الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، الحمدللہ مسائل حج کے بارے میں ہم نے پہلے مینا کا ذکر کیا. یاد رکھیں کہ 8 تاریخ کو ہم نے مینا جانا ہے، اور 5 نمازیں جو ہیں وہ ہم نے مینا میں پڑھنی اور اپنے اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور 9 تاریخ کی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہم عرفات کے لیے روانہ ہوں گے. لیکن اگر کمپنی کی مجبوری ہے، بسوں کی مجبوری ہے، تو صبح بھی جا سکتے ہیں. عرفات پہنچنے کے بعد کچھ آرام کر لیں، چونکہ حج کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، اور مزدلفہ سے عرفات تو 3 میل کا فاصلہ ہے. اسی طرح مینا سے مزدلفہ 3 میل کا فاصلہ ہے. اور جب زوال ہو جائے، اگر ہو سکے اور جگہ بھی ہو، تو عرفات کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے. لیکن غسل صرف پانی کے ساتھ ہو، کوئی خوشبو والا صابن نہ ہو، کوئی خوشبو والی چیز نہ ہو، کیونکہ اگر آپ نے خوشبو والی کوئی چیز استعمال کی تو ایک بکری دم دینی پڑ جائے گی. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ کتنی احتیاط ہے کہ اگر کوئی آدمی مہندی لگائے اپنے سر پہ اور داڑھی پہ، اگر وہ مہندی گاڑی تھی اور اس کے سر پہ 3-4 گھنٹے لگی رہی، اب اس کو 2 دم پڑیں گے. علماء نے کہا کہ ایک دم تو پڑے گا خوشبو کا، اور ایک دم پڑے گا کہ اس نے سر کو ڈھانک کے رکھا. سر کو تو ننگا رکھنا تھا، اس نے تو گویا کہ اوپر ایک دیوار بڑی کھڑی کر دی. عورت کا سر پہ مہندی لگا ہے، اس کو ایک دم پڑے گا، دوسرا نہیں پڑے گا، جو اس کے لیے سر ڈھکنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو یعنی اتنی احتیاط کریں. اسی طرح کوئی خوشبو والی چیز جو ہے نہ کھائیں نہ پئیں.
فروٹ کھا لیں، لیکن جو شربتیں ہیں اور اس کے بعد جوس ہیں ان میں چونکہ کافی خوشبو ہوتی ہے وہ استعمال نہ کریں۔ اب آپ اس کے بعد جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ جب عرفات کا وقت شروع ہو گیا، یہ دن سب سے افضل ہے اور اس دن میں سب سے زیادہ جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اور ہر مسلمان کو بھی جہنم سے آزاد کریں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان اللہ یباہی، اللہ فرشتوں کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میرے ملائکہ جانتے ہو جاؤنی شعثاً غبرا، یہ میرے بندے جو ہیں بال کھلے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے تو حج مہینہ لگ جاتا تھا نا۔ یہ تو آپ ہے کہ گاڑی میں بیٹھے 3 گھنٹے میں مینا پہنچ گئے، عرفات پہنچ گئے، مزدلفہ پہنچ گئے۔ آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ تو ملائکہ عرض کریں گے یا اللہ یہ سارے میدان عرفات میں تو اس سے بخشش مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو عرفات کے دن جو حاضر ہوگا اس کو معافی بھی مل گئی، جہنم سے آزادی کے پروانے بھی مل گئے۔ اور جتنا ممکن ہو سکے کھڑے ہو کے دعا کریں، عورتیں ایک طرف ہوں اور مرد ایک طرف۔ اگر عورتیں کھڑی نہ ہو سکیں بیٹھ کے دعا کریں، اگر مرد بھی تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں۔ جتنی لمبی دعا مانگ سکتے ہیں اتنی دعائیں مانگیں۔ حضور پاک نے مغرب تک خطبہ بھی دیا اور دعائیں بھی مانگی، اور تمام عالم کے حقوق اللہ کے نبی نے بیان کیے۔ اس لیے افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان نام مدینے کا لیتے ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں اور اسلام اندر ہوتا کچھ نہیں۔ ورنہ کافروں نے یورپ میں انہوں نے جو اپنا منشور بنایا ہے وہ خطبۃ الوداع کی نقل کی ہے۔ وہ ہمارے نبی کے خطبے سے اپنا منشور بنا رہے ہیں، اپنا دستور بنا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور پاک نے خطبے میں کیا فرمایا۔ تو سارا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے، اور عرفات سے پھر جب تک سورج غروب نہ ہو آپ نے نہیں نکلنا ہے۔ ایسے بار کوئی فکر نہ کرے، کوئی نکل ہی نہیں سکتا، چونکہ بادشاہ خود قیادت کر رہے ہوں گے قافلے کی، اور سب سے آگے ان کی گاڑی ہوگی، اس کے بعد مہمانوں کی گاڑیاں ہوں گی۔ جب تک وہ نہیں جائیں گے تمہاری تو بسیں چل ہی نہیں سکتی۔ 8 بجے تک اگر چلیں تو پھر بھی خدا کا شکر ادا کرو۔ اس لیے اس کا تو غم نہیں ہے کہ آپ نکل، پیدل والوں کا خطرہ ہوتا ہے کہ یوں ہی سورج کو پیدل نکل گئے، کبھی اچھا پہلے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب سورج ڈوبے گا تو نکل جائیں گے، تو وہ غلطی سے باہر آ جاتے ہیں عرفات سے، تو ان پہ دم پڑ جاتی ہے۔ اگر ایسے غلطی ہو تو فوراً واپس آ جائے، اور تمام اطراف میں حد عرفات کے باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یعنی اب غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں نا کسی کے پاس۔ آپ بس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بسیں جو ہیں کم سے کم 2 گھنٹے کھڑی رہیں گی، لہذا لوگ خیموں سے نکل جائیں گے، عورتیں بھی اور مرد بھی حمام استعمال کر لیں، وضو کر کے تیار ہو جائیں، تاکہ مزدلفہ جب اتریں تو ان کو پانی نہ ڈھونڈنا پڑے، ان کو حمام نہ ڈھونڈنا پڑے، اس وقت تو سارے خالی ہوں گے، تو بڑے آرام سے آپ وضو کر سکتے ہیں، بڑے آرام سے آپ تیار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی برتن ہو تو وہ بھی پانی کا بھر کے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آتے آتے کسی کا مزدلفہ تک وضو ٹوٹ گیا، اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے، تو اب نئی جگہ پہ پانی ڈھونڈنا حالانکہ اب مشکل نہیں ہے، ہر جگہ اشتہار لگے ہوئے ہیں، اور مزدلفہ میں بھی ایک رات ہوتی ہے لیکن بہترین حمام ہیں اور کبوڑ لگے ہوئے ہیں اور باقاعدہ صفائی کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔
اور اسی طرح چونکہ ہم نے رات کو وہاں آنا ہے تو قبلے کی طرف جو ہے وہ بھی باقاعدہ اشتہار لگے ہوئے ہیں، تیر لگے ہوئے ہیں، بھی قبلہ اس طرف ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ کلاک ٹاور جو ہے نا جی، یہ آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کو نظر آئے گا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مکہ کس طرف ہے، کعبہ شریف کس طرف ہے۔ تو آپ نے عرفات سے آنے کے بعد مزدلفہ میں اگر کوئی آدمی پیدل چل کے مغرب کے بعد تو لیکن عشاء سے پہلے پہنچ گیا، وہ نماز نہ پڑھے، کیونکہ اب ہم نے نماز پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں۔ پہلے ہم مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء پڑھیں گے، کیونکہ یہ جمع تاخیر ہے کہ پہلے جب تک عشاء کا وقت نہ ہو اس وقت تک آپ نماز نہ پڑھیں۔ تو آپ جب عشاء کا وقت ہو جائے گا تو پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں، ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ، اور درمیان میں کوئی سنت وتر نہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر دوسری نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی مرضی ہے، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر اللہ کریں، وتر پڑھیں۔ اور حضور پاک نے تو مزدلفہ میں تھوڑی سی دیر آرام بھی فرمایا تھا، تو اس سے علماء نے لکھا کہ اگر مزدلفہ میں آدمی تھوڑا سا اپنی کمر سیدھی کر لے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ نیند آ جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کو کل 10 تاریخ کو بڑے کام کرنے ہیں۔ تو اس لیے وہ تیار ہو گیا ہے کہ بھی ہم نے مینا جانا ہے، اس کے بعد کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے قربانی کرنی ہے، پھر ہم نے حلق کرانا ہے، پھر ہم نے کپڑے پہن کے طواف زیارت کے لیے جانا ہے۔ تو اس لیے اگر کچھ آرام کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی ہم عرفات سے مزدلفہ آئیں گے۔ اچھا، اور مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، اگر کسی نے نہ کیا تو دم پڑ جائے گی، لیکن وقوف کا وقت کب ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، ساری رات نہیں ہے۔ کوئی آدمی ساری رات نہیں پہنچا ہی صبح ہے۔ اگر صبح صادق سے اپنا آپ کو فجر کی سورج نکلنے تک آپ کو ایک لمحہ بھی مل گیا تو وقوف ہو گیا، پھر کوئی دم نہیں ہوگا۔ اور اسی وقت آپ فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، اور پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر مزدلفہ میں بھی لمبی لمبی دعائیں کریں، کیونکہ مزدلفہ کی رات جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ لیلۃ القدر کی رات افضل ہے، لیکن بعض علماء کا ایک قول ہے، ایک رائے ہے، لیکن بہر صورت ایک شان والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ اور جو دعائیں چونکہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ما اضحکک، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے، میری جو دعائیں عرفات میں منظور نہیں ہوئیں وہاں سب منظور ہو گئی ہیں۔ تو یعنی مزدلفہ اتنا بڑا مقام ہے کہ جو دعائیں عرفات میں رہ گئیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ مزدلفہ میں آ کے منظور ہو گئیں۔ تو اس لیے آپ پوری احتیاط کریں، عرفات میں بھی اور مزدلفہ میں بھی۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی، لیکن سابقہ دروس میں ہم اطاعت والدین کے بارے میں جو حضور نے حقوق بتلائے تھے حجۃ الوداع میں وہ عرض کر رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت علقمہ، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ بھئی جب صحابی کا نام آئے کہا کرو رضی اللہ عنہ، اور جب کسی عالم کا ولی کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ، اور جب کسی پیغمبر کا نام آئے تو علیہ السلام، اور میرے مدنی پاک کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کم سے کم اللہ آپ کو اپنے دروازے پہ لایا ہے تو کچھ دین سیکھ کے جائیں۔ تو اب حضرت علقمہ صحابی ہے، صحابی کا مقام آپ جانتے ہیں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو سب اس کے عزیز اقارب جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے تلقین کی، چونکہ حکم ہے کہ اگر کسی کی موت کی گھڑی ہے، سکرات ہے، تو لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، ان کو تلقین کر۔ تلقین کا معنی یہ نہیں کہ اس کو کہو بھی کلمہ پڑھو، وہ کہتے بھی نہیں پڑھتا، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ آپ پڑھتے رہیں، اس کو کچھ نہ کہے،
تو آپ کا کلمہ سننے کے بعد وہ بھی پڑھ لے گا۔ تو جب وہ تلقین کر رہے تھے لیکن حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ شریف نہیں آ رہا، تو ساتھی پریشان ہو گئے کہ آخری وقت میں اگر زبان پہ کلمہ نہ آئے تو جلدی سے حضور کی خدمت میں گئے۔ حضور پاک تشریف لائے، آپ نے بھی دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ نہیں سکتا۔ آپ نے پوچھا کہ ان کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، صرف وہ زندہ ہے۔ کہا اس کو لے آؤ۔ اس کی بوڑھی ماں کو لے آئے۔ حضور نے فرمایا تم علقمہ پہ راضی ہو یا ناراض ہو؟ اس نے کہا حضور میں ناراض ہوں۔ فرمایا کیوں ناراض ہو؟ اس نے کہا انہ یؤثر امرأتہ علیہ، وہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ بیوی جو ہے اس کا ہر نخرہ برداشت کرتا ہے، اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس خریدتا ہے، میرے لیے کوئی لنڈے کے بازار کے کوئی پرانے کپڑے لے کے آ جاتا ہے۔ میں ناراض۔ آپ نے فرمایا اس کو معاف کرو گی؟ آپ نے کہا جی میں نہیں معاف کرتا۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی اس کی موت کا وقت ہے، اب جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، اگر آپ معاف نہیں کریں گی تو اس کا تو کلمے کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی میں حضرت ناراض نہ ہوں، حکم دیں الگ بات ہے ورنہ میں معاف نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو لکڑیاں جمع کرو۔ وہ لکڑیوں کے لیے جانے لگے تو اس بوڑھی نے پوچھا حضرت لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آگ جلا کے علقمہ کو آگ میں ڈالوں گا۔ حضور میرے بچے کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ انہوں نے کہا جب آپ معافی نہیں کرتی ہیں تو اللہ کی جہنم کی آگ سے تو بہتر ہے دنیا کی آگ بھگت لیں۔ اس نے کہا قد عفوت یا رسول اللہ، میں نے معاف کیا۔ جب اس نے اتنا کہنا تھا علقمہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ خود اندازہ کریں کہ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر والدین ناراض ہوں تو جنت ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، چاہے وہ حق پہ ہوں چاہے نہ حق پہ ہوں، چاہے صحیح بات کہیں چاہے غلط بات کریں، برداشت کریں۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ جیسے والدین کا ادب ہے اپنے استاد کا بھی ادب کریں۔ ایک دفعہ دیکھا طلبہ نے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جٹ سا بندہ آیا، اس کے لیے کھڑے ہو گئے، بڑا اہتمام کیا، بڑا احترام کیا، مل کے وہ چلا گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرا استاد ہے، میرا استاد ہے تو میں نے ادب کرنا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ جاہل آپ کا کیسے استاد ہے؟ آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ مجھے مسئلے کی تحقیق میں ضرورت پڑ گئی تو مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کتا جو ہے وہ کتنی مدت میں بالغ ہوتا ہے، تو میں اس کے پاس گیا تھا۔ میں نے کہا تھا یار بتاؤ کتا کتنی مدت میں؟ اس نے کہا جی 7 سال میں بالغ ہوتا ہے۔ میرا استاد ہو گیا، مجھے ایک حرف تو پڑھایا تھا، اس لیے میں نے احترام کیا ہے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں من علمنی حرفا فانا له عبد ان شاء باع و ان شاء اعتق۔ آپ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا ہے میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے تو مجھے بیچ دے، وہ چاہے تو مجھے آزاد کرے۔ یعنی استاد کا بھی اتنا بڑا احترام ہوتا ہے اور ہر آدمی کا اتنا بڑا احترام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صحیح معنوں میں ہر آدمی کا اس کے عزت کے مطابق ادب کرنے کی توفیق دے۔